we are going to talk about Constitution of 1973. یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا اور جو ہے یہ آپ کے ایگزامینیشن میں بھی آ سکتا ہے، تو پلیز آپ اس کو جو ہے وہ غور سے ہی سنیے گا، بہت آسان ٹاپک ہے۔ لاسٹ کلاس میں جو ہے وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف 1962، اور جو ہے 1962 کانسٹیٹیوشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے ڈسکس کیے تھے، جن میں جو ہے وہ کس قسم کا ہاؤس ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کا، دیٹ واز یونی کیمرل ایٹ دیٹ ٹائم، اور جو ہے پھر لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ چینجز نظر آئیں گے، پھر آفیشیل لینگویج کے چینجز نظر آئیں گے آپ کو، نیم آف دا پاکستان جو اس زمانے میں رکھا جا رہا تھا، پھر پروٹیسٹ کے بعد اسلامک ریپبلک تھا جو 1973 میں کیا جو ہے نیم رکھا گیا، تو کچھ چینجز کچھ سملیرٹیز آپ دیکھیں گے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، اور بہت ہی سمپل سا ہے جو کہ میں آپ کو سٹارٹ کر دیتی ہوں پڑھانا۔ اچھا، کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی ڈرافٹ کیا تھا، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اس وقت آ چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے جب 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو ساتھ ہی ہم نے جو ایک ایرا پڑھا تھا لیڈر کا، وہ تھا ایوب صاحب کا۔ ایوب ایرا میں جو ہے وہ سب سے مین ایونٹ جو ہے لاسٹ میں جو ہوا تھا ان کے ایرا میں، دیٹ واز دا وار آف 1971، اور اس سے پہلے جو اگرتلہ کانسپیرنسی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے جو کانسٹیٹیوشن آف 1962 تھا وہ بھی جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ بہت دیر تک ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لا آیا، اور پھر جو ہے جو الیکشنز ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عوامی لیگ پارٹی کو ہٹا دیا گیا تھا، اور ایکچولی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اٹ وان دا الیکشنز، اس کو جتوا دیا گیا تھا۔ ہاؤ ایور جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئیں اور ہم نے کی، اس کے بعد جو ہے وہ فردر امپرومنٹ کی طرف آنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو ہے اس لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 بنایا گیا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کسی بھی کنٹری کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ کنٹری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نہ بنا پائے تو ظاہر ہے کہ وہ کنٹری جو ہے سسٹین نہیں کر پاتا ہے۔ 10 اپریل کو جو ہے یہ اپروو ہوا تھا، اور 14 اگست کو جو ہے اس کو ریٹیفائی کر دیا گیا تھا۔ اپروول کا مطلب یعنی سب نے اپروو کیا، سب نے اس کی ایکسیپٹنس شو کی، اور ریٹیفیکیشن کا مطلب ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کی گئی تھی۔ پاکستانی لاء کلچر کے لحاظ سے جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، اس کے اندر جو ہے بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ بھی موجود تھی، ایگزیکٹو ہاؤس بھی موجود تھا، اور سینٹ کی جو ہے کا ایک ایڈیشن ہوا تھا، جس میں ہر پروونس سے جو ہے وہ دو لوگوں کو سلیکٹ کر کے جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے۔ وہ ریپرزنٹیشن نیوٹرل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ عام لوگ ان کو سلیکٹ نہیں کرتے، اور وہ جو بھی لاء پاس کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اپروول دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا نیوٹرل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل جو ہے وہ اپنا ڈیسیشن دیں گے۔ ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ دیٹ واز ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ایٹ دیٹ ٹائم، اور جوڈیشری جو ہے وہ دیٹ از سپریم کورٹ، اس کو بھی نیوٹرل جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، اس میں اسلامک پروویژنز جو تھیں وہ وہی تھیں جو ہمارے لاسٹ 2 کانسٹیٹیوشنز میں موجود تھی، سوائے ایک بات کے جو اضافہ تھا کہ جو ہے وہ ریلیجن جو ہے آفیشیل وہ اسلام ہوگا۔ اچھا، آفیشیل ریلیجن اسلام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ مائنورٹیز جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جائیں گی، ایونچولی ان کے جو ہے وہ رائٹس ان کو ملیں گے، انہوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں ان کو نگلیکٹ نہیں کر دیا جائے گا، مگر اسٹیٹس یوزلی اپنے ریلیجنز آفیشیل رکھتے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے آپ کو سیکولر شو کرتے ہیں۔ تو پاکستان واز ٹیکن ان دا نیم آف آئیڈیالوجی، تو وہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں ڈکلیئر کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پاکستان ایز اے ریلیجن اسلام کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ شوڈ بی مسلم، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے، کیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اقصیٰ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز رائٹ ان دا گروپ اف یو ہیو اینی کوئری۔ اچھا، گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپ ہولڈ کرے گی اسلامک ویلیوز کو، جو بھی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن اسلام کے ان کو فالو کیا جائے گا اور امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ کر دیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ میں الگ الگ سے آپ لوگوں کو الاؤ نہیں کر سکتی بولنا،
بہت مشکل لگتا ہے مجھے یہ. اچھا جی، انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ریٹ پہ لیا جائے یا بالکل نہ ہونے کے برابر لی جائے، کیونکہ اسلام میں جو ہے انٹرسٹ کو جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. خیر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے میں ایک امپورٹنٹ فیچر جو تھا، جو کہ اسلامک پرسپیکٹو سے کہ جو ہے جو ختم نبوت پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کریں گے، ان کو جو ہے وہ اسلامک جو ہے وہ آپ کے ریلیجن میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، اینڈ دے آر ناٹ کنسیڈرڈ مسلم. یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے بتایا گیا تھا. اس کے علاوہ 280 جو ہے وہ آرٹیکلس تھے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر. آبجیکٹیو ریزولوشن کو اسی طرح سے اڈاپٹ کیا گیا تھا جو پریویسلی کانسٹیٹیوشنس میں اڈاپٹ کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس کو موسٹ بیسک جو ہے وہ ڈاکیومنٹ سمجھا گیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کو، اور جو ہے اس کو میگنا کارٹا کہا گیا تھا پاکستان کا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس کو آ کے پوری طرح سے چینج نہیں کرے گی. ہاں کچھ امینڈمنٹس آ سکتے ہیں مگر پوری طرح سے مکمل طور پہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو ہے جو بن گیا ہے وہی امپلیمنٹ ہوگا، مگر اب دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی چینجز آئے ہیں، کچھ آرٹیکلز ایڈ ہوئے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز لاس پاس ہوئے ہیں جو پاسٹ میں جو ہے وہ ان کا پاس ہونا جو ہے وہ کسی بھی صورت ایکسیپٹنس اس کو نہیں ملتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. فیڈرل سسٹم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، اس میں بھی وہ پریزیڈینشیل سسٹم جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سسٹم کو جو ہے ابالش کر کے پھر فیڈرل سسٹم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. کیونکہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا اور اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا تو ایوب ایرا تھا. ایوب صاحب واز اے ڈکٹیٹر، اینڈ آلدو کہ انہوں نے اس کو ڈیموکریٹک ٹچ دینے کی کوشش کی اپنے جو ہے رول کو، اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ بھی ہو گئے تھے، مگر پریزیڈنٹس کوشش کرتے ہیں اگر جو ڈکٹیٹرز ہوں کہ وہ اپنے پاس زیادہ تر طاقت جو ہے وہ خود رکھنا چاہتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ پاور وہ رکھ کے خود ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، اس پہ وہ کسی کی بھی انٹرفیئرنس نہیں برداشت کرتے. مگر جب فیڈرل سسٹم آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اور سارے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں وہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز پاس کرنے میں جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فیڈرل سسٹم موسٹلی وہ گورنمنٹس جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، جو لوگ چوز کر کے لاتے ہیں، اور پریزیڈینشیل سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹس وہ لوگ چوز کرتے ہیں موسٹلی جو ڈکٹیٹر گورنمنٹس ہوتی ہیں، اتھارٹیرین اپروچ جن کی ہوتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں کانسٹیٹیوشن میں ایک ڈکٹیٹر اسٹینس تھا ان کا جب وہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور یہاں جو تھا وہ ٹوٹلی ڈیموکریٹک اسٹینس تھا. تو یہ وجہ تھی کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کچھ چینجز آپ کو نظر آئیں گے. مجلس شورا جو ہے وہ بنائی گئی تھی، پارلیمنٹ جو کو کہا گیا تھا مجلس شورا. اس کے علاوہ جو ہے پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہی، جس کے اندر پارلیمنٹ کو ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی، اور اس کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے پرائم منسٹر تھا، یعنی پریزیڈنٹ کے پاس پوری طرح کی جو ہے وہ پاورز نہیں تھی. پرائم منسٹر کو جو ہے کنسیڈر کیا گیا کہ دیٹ پرسن ول بی دا ہیڈ آف دا کنٹری، اور جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور وہی جو ہے وہ فردر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، ان کا اپروول دے گا. ٹھیک ہے، مگر ٹوٹل جو ہے وہ اپروول کی جو کہتے ہیں کہ پاورز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی بھی اسٹینڈ آؤٹ کر سکتا ہے، اور اس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جو ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا ہے. ایڈلٹ فرنچائز کے بیسس پہ کہ جو ہے جتنے بھی ایڈلٹس ہیں وہ الیکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. نان ایڈلٹس جو ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ دے کین ناٹ بی دا پارٹ آف دا الیکشن سسٹم، اور الیکٹ کیا جائے گا پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ کو بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، جس کے اندر سینٹ کو ایڈ کیا گیا، نیشنل اسمبلی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ پاورز دی گئی تاکہ جو بھی قسم کے جو ہے وہ لیجسلیٹو رولز اور ریگولیشنز جو ہے وہ بنائیں گے یہ وہ سب مل کے ایک یونانیمس سپورٹ کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے انہیں بنائیں.
اس کے علاوہ ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جو آپ کے نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو بھی جو ہے پروونشل اسمبلیز جو ہے وہ الیکٹ کریں گی، اور پروونشل اسمبلیز جو ہے دے آر الیکٹڈ بائی دا پیپل. تو یہ ایک جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی تھی، تو اس کو الیکشن سسٹم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تاکہ لوگ اپنے مرضی کے لیڈر کو سلیکٹ کر سکیں. مگر ایونچولی پاکستان کی ڈیموکریسی تو جو ہے وہ صرف نام کی ڈیموکریسی ہے. کچھ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، جو کیونکہ جو پاسٹ کے کانسٹیٹیوشنس تھے ان میں ان رائٹس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا، جس پہ پروہیبیشن آف سلیوری ہے، فورس لیبر ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، یعنی آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں فریلی موو کر سکے، جا آ سکے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا ود ان پاکستان پہ اور آؤٹ سائڈ دا پاکستان ایز ویل. اگر آپ کوئی کرائم نہیں کر کے جا رہے تو آپ جا سکتے ہیں بہت ایزیلی. فریڈم آف بزنس، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا ہے. اس کے علاوہ پروفیسنگ ریلیجن اور جو ہے رائٹ ٹو پرزرو لینگویج، ڈفرینٹ لینگویجز ہے پاکستان کے اندر، ان کی پرزرویشن کے رائٹس. تو یہ سارے کچھ رائٹس جو ہے وہ عام لوگوں کو پرووائڈ کیے گئے. اس کے علاوہ جو ہے لوکل الیکٹورل باڈیز بنائی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ لوکل پرابلمس کو جو ہے وہ جو وہاں سے عام علاقوں سے لوگ الیکٹ ہوں گے، لوگ جو ایم این ایز ایم پیز ہوں گے وہ وہاں کے پرابلمس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، ان کو ریزالو کر سکیں گے. پریجوڈسز کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے لوکل باڈیز جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی، اور یہ سوچا گیا تھا کہ سوشل جسٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے گا، عام لوگوں کو جو ہے ان کے رائٹس جو ہے وہ ضرور دیے جائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے پاکستان اپنے بانڈ کو بہت اسٹرانگ کرے گی، اور جو بھی جو ہے وہ قسم کی لڑائی جھگڑے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں کہ بایسز ہیں ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایک مسلم ورلڈ کے ساتھ مسلم بردرہڈ کو پروموٹ کیا جائے گا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش تو کی گئی، مگر اور اس کے لیے OIC کی جو فارمیشن بھی کی گئی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ غازہ کانفلکٹ کے اندر دیکھ لیں، جو اسرائیل پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی OIC کا رول جو ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہی ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جب تک جو ہے وہ افیکٹولی کام ہی نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی فورس موجود نہ ہو جو کانفلکٹس کو ریزالو کرنے میں امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ امپورٹنٹ رول پلے کر سکے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ OIC کے ممبرز میں UAE، سعودی عربیہ سب شامل ہیں، جن کے بہت اسٹرانگ بزنس ٹائز ہیں موجود. اسرائیل کے ساتھ بھی اب تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. پھر ان کے اسٹرانگ بزنس ٹائز جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں. چاہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ پریشر بلڈ کر کے پیلسٹینین کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں اور اپنے بزنسز کو روک سکتے. جبکہ اگر آپ کو پتہ ہو تو 1970s میں ہی جو ہے عرب اسرائیلی وار ہوئی تھی. اس میں جو ہے اسی طرح سے جو ہے ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل کو، اور ظاہر مسلم ورلڈ واز سپورٹنگ جو ہے وہ پیلسٹائن کو. تو جو ہے وہ پھر بھی ویپنز وغیرہ ظاہر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے پاس بہت زیادہ ہیں، تو اسرائیل جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ جیتتا جا رہا تھا، اور وہ اس نے بہت زیادہ علاقے گھیر لیے تھے. اس لیے اس کے علاوہ سینائی ڈیزرٹ کے علاقے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس زمانے میں جو ہے وہ یہ مینلی جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں انہوں نے ایک کرائسس اسٹارٹ کیا تھا جس کو اوپیک کا نام دیا گیا تھا. اوپیک آئل ایمبارگو یا اوپیک آئل کرائسس جو تھا اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن جو ہے اور آئل کے جو ٹریڈنگ ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا تھا. اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت شدید قسم کا آئل کرائسس جو ہے جو پیٹرولین کا کرائسس ہے، کروڈ آئل کا، وہ آ گیا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ان کے شہروں میں جو گاڑیاں چل رہی تھیں وہ تک جو ہے وہ رک گئی تھیں، اور وہاں پہ فیکٹریز وغیرہ سب بند ہو گئی تھی. تو یہ ایک اکنامک پاور تھی جس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ پریشر بلڈ کیا، اور جو ہے پھر ویسٹرن کنٹریز نے جو اپنی اینڈ لیس سپورٹ تھی اسرائیل کی طرف سے وہ ہٹا لی تھی، اور پھر ایونچولی اسرائیل کو جو ہے بیک آؤٹ کرنا پڑا تھا جنگ میں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ
کبھی بھی کانفلکٹ میں ضروری نہیں کہ آپ ویپنس لے کے ہی کود جائیں، آپ اکنامک پاور کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی بھی سعودی عربیہ، یو اے ای یا مڈل ایسٹ کی کتنے کنٹریز ہیں جن کی اکنامک ریلیشنز اچھے ہیں، چاہیں تو وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، بٹ اب جو ہے وہ دے ہیو بیکم ویری سیلفش اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. خیر، لیٹس کم بیک ٹو آور ٹاپک. اس کے علاوہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جو ہے پروموٹ کیا گیا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ اسٹریس کیا گیا تھا کہ جوڈیشری جو ہے بہت ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور جو ہے بہت ہی ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ تمام ڈیسیجنس ہوگی، کسی کے انڈر انفلوئنس نہیں آئیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ جوڈیشری کے اندر آج کل کچھ چینجز نظر آ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے فردر. تو اس لیے کے لیے جو ہے جوڈیشل کاؤنسل بھی بنائی گئی تاکہ جو ہے وہ نیوٹرل جو ہے وہ ججز اور جو ہے وہ لائرس کو سلیکٹ کیا جائے، اور تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں سے صحیح طرح سے کام نکالے بھی جا سکیں. اس کے علاوہ ان کی سیلریز وغیرہ بھی ڈیسائڈ کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف نہ جائیں. نیشنل لینگویج جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں واز ڈکلیئرڈ ایز اردو، اور جو ہے آفیشیل لینگویج تو ظاہر ہے انگریزی ہی رہی ہمارے پاس. آفیشیل لینگویج ہم اردو کو نہیں بنا سکتے کیونکہ ابھی بھی ہم نے اردو کو اتنی اہمیت دی ہی نہیں ہے. آپس میں ہی ہم اتنا جھگڑتے ہیں اردو بولنے میں کہ جو ہے وہ ہم کیا انٹرنیشنلی اردو کو اہمیت دیں گے. تو فی الحال تو جو ہے وہ اردو واز اونلی کنسیڈرڈ ایز اے نیشنل لینگویج. آپ دیکھیں کتنے ہی ممالک ہے دنیا میں جنہوں نے اپنی نیشنل لینگویج کو ہی آفیشیل لینگویج بنایا، اور کیونکہ وہ اکنامیکلی اسٹیبل کنٹریز ہیں تو اور دوسرے اسٹیٹس جو ہیں وہ ان سے ان کی نیشنل لینگویج میں بات کرتے ہیں. دے آر فورس ٹو ڈو دس. آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنیز کو انگلش آتی ہوگی بٹ وہ جب بھی کسی بھی کانفرنسز میں آتے ہیں وہ خاموشی سے چائنیز ہی بولتے ہیں. وہ کبھی بھی جو ہے وہ انگلش کو نہیں آپٹ کر رہے ہوتے اور ٹرانسلیٹر لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نوٹ کریں گے فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، یہ تمام اسٹیٹ بھی جو ہے وہ اپنی ہی لینگویج کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کیا ہے، اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ لوگ بھی اب ان کی لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہی ہیں. وہاں پہ جانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ وہاں انگلش بولیں تو وہ بہت برا بھی مان جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک ہی سٹیزن شپ ہوگی، یعنی کہ جو ظاہر ہے کہ ایوری پرسن ہو از لیونگ ان پاکستان ول بی کنسیڈر پاکستانی، اور جو ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز سب کے برابر ہوں گے. اور جو ہے وہ کوئی قسم کا، یعنی اب اپنے آپ کو ویسٹ اور ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ جھگڑا یہی تھا کہ وہ ایسٹ پاکستانی اپنے آپ کو کھلا رہے تھے اور وہ ویسٹ پاکستان کے ویسٹ پاکستانی اپنے آپ کو کہلا رہے تھے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سنگل سٹیزن کا جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ سنگل ہی آپ کی سٹیزن شپ ہوگی. آپ الگ الگ ہمیں آپ کو جو ہے وہ کسی طرح سے کنسیڈر نہیں کریں، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ایتھنیسٹیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آر جو ہے وہ آفیشیل، جو ہم آفیشلی اپنا اسٹیٹ کے طور سے جو ہم پاکستانی ہیں اس کو اتنی اہمیت ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی جو بھی کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں چینجز لانے کی کوشش کرے گا نان کانسٹیٹیوشنل وے سے، یعنی جس میں جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں تو وداؤٹ جو ہے وہ اپروول آف دا پارلیمنٹ، وداؤٹ دا اپروول آف سینٹ، تو اس کو جو ہے وہ غدار جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور یہ ہائی ٹریزن کا کیس ہوگا. ریفرینڈم کے پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا کہ کبھی بھی ملک میں ایسا ایشو ہو جائے جس میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ عوام کی رائے لینی ہو تو اس کے لیے وہ پلیبسائٹ یا ریفرینڈم جو ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی ایشو میں ان کا پرسپیکٹو لے سکتے ہیں. ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف ایرا میں بھی انہوں نے ایک پلیبسائٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا تھا ریفرینڈم، اور لوگوں نے جا کے ووٹ کیے تھے کہ ان کو فردر جو ہے وہ چاہتے ہیں لوگ، یعنی ایز اے دیکھنا کہ پریزیڈنٹ بننے پاکستان کی ڈیموکریسی آنی چاہیے، یعنی کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ ایز اے مارشل لا ڈکٹیٹر جو ہے وہ پاکستان پہ آ گئے تھے. تو پھر لیٹر آن جو ہے وہ ایوب ایرا کی طرح ہی انہوں نے بھی چینج کر کے جو ہے
فردر ڈیموکریسی کریٹ کر دی تھی اور جو ہے ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ریفرینڈمس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ڈیسیشنس ملک کے لینے میں، جس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام کی رائے بھی ضروری ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا آج کا، اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ مجھے ایک اور ٹاپک پڑھانا ہے. اچھا، یہ جو آپ کے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن، 1962، 1956، ان کو پلیز کمپیریٹیولی بھی ڈسکس کیجیے گا، پڑھیے گا جب آپ لوگ ایگزامینیشن کی تیاری کریں. اور جو ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ڈفیکلٹی نہیں ہوگی اس میں